اگر یہی کہ آپ نے لیٹس سے کہ آئی یو آئی از ناٹ ورکنگ، آپ اس کو یوں سمجھ لیں کہ سیڑھی ہے، انفرٹیلیٹی کا ٹریٹمنٹ ایک سیڑھی ہے، پھر وہ اس کو جانا چاہیے آئی وی ایف کی طرف، اکسی آئی وی ایف جو ہے، ٹھیک ہے. اگر تو میل فیکٹر ہے تو اکسی ہوتا ہے، اکسی کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. اگر میل فیکٹر انفرٹیلیٹی نہیں ہے تو پھر عموماً آئی وی ایف کی ٹرم یوز کی جاتی ہے. سو یہ وہ ٹریٹمنٹ ہے جو عام زبان میں بڑا غلط طریقے سے اس کو ہم ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہتے ہیں، لیکن عام آدمی کو یہی ٹرم سمجھ آتی ہے تو اس کو آپ ٹیسٹ ٹیوب بیبی کہہ سکتے ہیں. سو ٹیسٹ ٹیوب بیبی میں عموماً ہوتا یہ ہے کہ ہم ٹیکوں کی مدد سے فالیکلز بناتے ہیں، جس کی ابھی ہم بات کر رہے تھے، وہ پانی کی تھیلیاں. جس دن ہمیں الٹرا ساؤنڈ میں لگتا ہے کہ فالیکلز تیار ہیں، اس دن ہم کیا کرتے ہیں کہ خاتون کے فالیکلز سک آؤٹ کر لیتے ہیں اس کی باڈی سے. اس دن پہلی دفعہ انڈوں کو آنکھ سے دیکھنا ہے. ایک واحد طریقہ جس میں ہم خاتون کا ایگ دیکھ سکتے ہیں وہ آئی وی ایف کا ٹریٹمنٹ ہے، کیونکہ ہم نے اس کے اندر جسم کے اندر سے فالیکلز کو سک آؤٹ کرنا ہے. اس پانی کے اندر مائکروسکوپ کے اندر جا کے ہم لیبارٹری میں آپ دیکھ لیبارٹری میں جا کے ہم نے جو ہے اس کے ایگز کو دیکھ لینا ہے. سو پہلی دفعہ پتہ چلتا ہے کہ ایگز کی کوالٹی کیا ہے، ویک ہیں یا اسٹرانگ ہیں. کیونکہ سپرم تو ہم بڑے آرام سے دیکھ لیتے ہیں ویک ہے یا اسٹرانگ ہے جب ہم ان کا سیمن انالیسس کراتے ہیں. ایگ کا نہیں کوئی طریقہ یہ جاننے کا. تو جب ہم دیکھتے ہیں تو اس میں دیکھا یہ گیا کہ عموماً خاتون اگر ینگ ہوتی ہے تو ایگ اسٹرانگ ہوتے ہیں، ہیلدی ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے ایج ہو جاتی ہے وہ ایج کے فیکٹرز کی وجہ سے کوالٹی ڈاؤن آ جاتی ہے، کوانٹٹی ڈاؤن آ جاتی ہے، کم بھی ملتے ہیں اور کمزور بھی ملتے ہیں. تو یہاں پہ دوبارہ وہ ایمفیسس آ گیا کہ ڈاکٹر کے پاس جلدی جائیے تاکہ جو بھی وہ ٹریٹمنٹ کریں اس میں آپ کے لیے چانسز بہتر ہوں اور ڈاکٹر کے پاس بھی مارجن زیادہ ہو. سو جب ہم ایگ نکال لیتے ہیں، آئی وی ایف کے ٹریٹمنٹ دوبارہ چلتے ہیں کہ جب ہم ایگ نکال لیتے ہیں ہسبینڈ کے سپرم لیتے ہیں، دونوں کو لیب میں ملا دیتے ہیں، بالکل صحیح، ان کو ملا کے ایک بیج بنتا ہے. اس بیج کو ہم ایمبریو کہہ دیتے ہیں. یہ وہ بیج ہے جس نے اصل میں بچہ بنانا ہے. جب یہ بیج بن جاتا ہے، ایمبریو بن جاتا ہے، وہ ایمبریو خاتون کے یوٹرس میں رکھ دیتے ہیں. یہاں پہ آئی وی ایف کا ٹریٹمنٹ. کتنے دنوں کا پروسیس ہے؟ آپ یہ سمجھیں کہ پیریڈز کے ساتھ شروع ہوتا ہے اور 20 دن کے اندر یہ ٹریٹمنٹ ختم ہو جاتا ہے. اوکے، اب یہ جب آپ ایگ لیتے ہیں اور اس کو آپ وہاں پہ میچ کرتے ہیں سپرم کے ساتھ، وہاں پہ آپ اس کو اپنی مانیٹرنگ کے اندر رکھتے ہیں کچھ عرصے کے لیے، آبزرویشن میں رکھتے ہیں؟ ہاؤ لانگ دیٹ ٹیکس؟ تقریباً 3 سے 5 دن کا. یعنی یہ انویٹرو ہوتا ہے اس وقت؟ بالکل. انکیوبیٹرز ہوتے ہیں، اسپیشل انکیوبیٹرز، ایک خاص انوائرمنٹ ہوتا ہے، بڑا پروٹیکٹڈ، بڑا ہائیلی مانیٹرڈ، کیونکہ یہ اتنی نازک چیزیں ہیں کہ یہ ساری مائکروسکوپک ہیں. آپ اندازہ کریں کہ آنکھ سے نظر یہ جو میں جن چیزوں کا نام لے رہی ہوں یہ ایک بھی چیز آنکھ سے نظر نہیں آتی. نہ ایگ نظر آتے ہیں آنکھ سے، نہ سپرم نظر آتا ہے، نہ ایمبریو نظر آتا ہے. یہ ساری کی ساری چیزیں مائکروسکوپ کے اندر ایک انتہائی کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں ہو رہی ہوتی ہیں. تو جب ہم ان دونوں کو ملاتے ہیں سپرم اور ایگ کو تو 3 سے 5 دن ان کو انکیوبیٹر میں رکھتے ہیں. ان 3 سے 5 دن میں ان کی گروتھ کو ایگزامن کرتے ہیں کہ کتنے ان میں سے ایمبریوز بنے. لیٹس سے کہ کسی کے 10 ایگز ملے تھے، ضروری نہیں ہے کہ 10 کے 10 ایمبریوز بنے، 5 بن سکتے ہیں، 10 کے 10 بن بھی سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے. وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ان کا یونین سپرم اور ایگ کا کیسا رہا. سو ہیونگ سیڈ دیٹ ان کی گروتھ دیکھتے ہیں اور جب فائنلی ہم نے جب ٹرانسفر کرنا ہے تو اس دن ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہمارے ہاتھ میں کتنے ایمبریوز ہیں. جب زیادہ ایمبریوز ہوتے ہیں، جیسے آپ بات کر رہے تھے کہ فیلڈ یہ بہت گروئنگ فیلڈ ہے، جو انفرٹیلیٹی کی جو آئی وی ایف کی جو ٹیکنالوجی ہے یہ ڈیلی کچھ نہ کچھ نیا اس میں آ رہا ہے. سو اب یہاں پہ بڑا آرام سے اب فریز ہو سکتے ہیں ایمبریوز یا ایگز یا سپرم. تو اگر کسی کے ایکسلنٹ ایمبریوز بن جاتے ہیں اور بڑے سادہ بن جاتے ہیں تو وہ فریز بھی کرا لیتے ہیں. فائدہ ان کو کیا ہوتا ہے کہ لیٹس سے کہ اگر بچہ ہو بھی گیا، اللہ خیر کرے اس سائیکل میں، تو ڈیلیوری کے بعد آ کے ان کو دوبارہ آئی وی ایف پہ نہیں جانا پڑے گا. انہوں نے صرف اپنے فروزن ایمبریوز جو ہیں وہ اندر رکھوانے ہیں. لیکن ہر کوئی اتنا لکی نہیں ہوتا کہ اس کے ایکسلنٹ ایمبریوز اتنے ملیں کہ فریز بھی ہو جائیں، فریش سائیکل میں رکھے بھی جائیں. سو یہ پیشنٹ ٹو پیشنٹ ویریشن آتی ہے.